السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف علی خان۔ پیرنٹنگ سیریز میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا سوال آپ کی طرف سے جو یہ آیا ہے میرے پاس وہ یہ کہ بچوں کو بہت نصیحتیں کرتے ہیں، بہت باتیں سناتے ہیں، اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں ہر لحاظ سے، لیکن پھر بھی کچھ خاص نتیجے نہیں ملتے۔ دیکھیے، جو یہ میری بہن غالباً کوئی ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، بچوں کو نصیحتیں کرتے وقت ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں: آپ کی ٹون اور آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے۔ ٹھیک ہے، نصیحت ہر وقت کرنے کی چیز نہیں ہے کہ آپ ہر وقت نصیحت 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 کرتے ہیں۔ اگر آپ بار بار نصیحتیں کرتے ہیں، دن میں کئی بار نصیحتیں کرتے ہیں، تو پھر تیار رہیں اس دن کے لیے کہ بہت جلد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا بچہ احساس کمتری کا شکار ہو چکا ہے، آپ کا بچہ لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہو چکا ہے۔ زیادہ نصیحتیں، اوور لوڈڈ نصیحتیں انسان کو بتاتی ہیں کہ میں آئی ایم ناٹ دی بیسٹ، میں ایک بہتر انسان نہیں ہوں، میں کمتر ہوں، میرے اندر خامیاں ہیں، اس کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے۔ تو نصیحت کم کریں، کیسے کریں اس کا طریقہ کار بڑا سلیکٹڈ ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ نصیحت، میں اس سے پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اس بات پہ کہ اس کے جو بیسٹ ٹائم ہے نا کوئی بھی بات سمجھانے کا، وہ ہے جب بچہ سونے کے لیے جا رہا ہو، یعنی نیند کی کیفیت میں ہو، ہلکی ہلکی نیند آ رہی ہو، اس ٹائم پر آپ نے اس کو نصیحت کرنی ہے۔ یا پھر صبح جب بچہ اٹھتا ہے تو اٹھتے وقت کچھ اچھی باتیں اس سے کر لی جائیں اچھے انداز میں ناشتے کے اوپر۔ تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچے کا ذہن ہائیلی سجسٹیبل موڈ میں ہوتا ہے، یعنی اس وقت اس بچے کی جو برین فریکوینسی ہوتی ہے وہ لگ بھگ 4 7 یا 10 تک کے درمیان دھڑک رہی ہوتی ہے، پلسیٹ کر رہی ہوتی ہے، اور یہ وہ فریکوینسی ہوتی ہے کہ جس وقت مائنڈ ریسیونگ پوزیشن میں ہوتا ہے، سجسٹیبل موڈ میں ہوتا ہے، جو بات اس سے کہی جائے وہ اس کو پرماننٹلی لاشعور کے اندر ٹرانسفر کرتا ہے، یعنی انکانشیس مائنڈ کے اندر وہ ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن دا مومنٹ یو ریز یور ٹون یور وائس، جب آپ اپنی آواز تیز کرتے ہیں اونچی آواز میں اور باڈی لینگویج جارحانہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچہ فریز ہو جاتا ہے، اس کے پانچوں حواس 5 سینسز فریز ہو جاتے ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ انکانشیس مائنڈ تک پہنچنے کا جو میڈیم تھا، وہ راستہ تھا، وہ بلاک ہو گیا۔ اب آپ کی نصیحت اس کے مائنڈ تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، اب وہ خوف کی صورت میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ زیادہ تر والدین جو نصیحتیں کرتے ہیں وہ ان کی ٹون اس وقت بہت ہائی ہوتی ہے، کمانڈنگ وے میں ہوتی ہے، اتھارٹیٹیو اسٹائل ہوتا ہے، جارحانہ اسٹائل ہوتا ہے، بچہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے ابھی تھپڑ آیا کہ تبھی آیا، ابھی اسی چکر میں لگا رہتا ہے کہ ابھی ہاتھ نہ آ جائے، ابھی منہ پہ منہ لال نہ ہو جائے، اور اس وقت وہ سمجھا رہی ہوتی ہے ماں یا باپ، تو کہاں سے اس کے ذہن میں جائے گا؟ وہ تو بیچارہ ویٹ کر رہا ہے کہ ابھی کب آئے گا گھومتا ہوا ایک اور مجھے لال پیلا نیلا کرے گا۔ تو اسی یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سارے ٹائم پر ہماری نصیحتیں کام ہی نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ ہم نے صحیح طرح سے نصیحت کرنا سیکھا ہی نہیں۔ نصیحت ہمیشہ، یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ جب کوئی شخص غصے کی کیفیت میں ہو تو اس کو نصیحت نہ کر۔ ٹھیک ہے، کیوں نہ کرو؟ کیونکہ غصے کی کیفیت میں آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہم جب غصہ کرتے ہیں تو ہماری جو برین فریکوینسی ہوتی ہے وہ 21 سے ابو پلسیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جتنا فریکوینسی اوپر جاتی ہے اتنا ہم سجسٹیبل اسٹیٹ سے باہر آتے جاتے ہیں، یعنی اتنا ہمارے مائنڈ کے آگے جو ہے نا راستے میں پتھر آ جاتے ہیں، بالکل عام الفاظوں میں کہوں میں، عام آدمی کی زبان میں، کہ جتنا اوپر جائے گی فریکوینسی، یعنی غصے کی کیفیت میں ہوگا بچہ، اتنا زیادہ اس کے دماغ تک پہنچنے کے راستے بند ہوں گے۔ جتنا برین فریکوینسی نیچے ہوگی، یعنی وہ ریلیکس ہوگا، نیند کی کیفیت میں ہوگا، سونے جا رہا ہوگا، پرسکون کیفیت میں ہوگا، اتنا زیادہ اس کے راستے کلیئر ہوں گے۔ تو دا بیسٹ وے تو کہ آپ رات کو اس کو پکڑیں، کوئی کہانی سنائے، یہ اس سے بھی زیادہ بیسٹ وے ہے نصیحت کرنے کا۔ کہانی میں اس کو نصیحت کریں، جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک میں بہت سارے واقعات سنائے انبیاء کے اور مختلف قوموں کے، اور ان ہی
واقعات کے درمیان ہمیں ہمارے پیغامات بھی دیے کہ تم یہ نہ کرنا، تم یہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور وہ پیغام ہم بولے ابھی تو 4000 سال پہلے کی بات چل رہی تھی، ابھی ہمارے لیے پیغام آ گیا۔ تو وہ یہی طریقہ ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ، کیونکہ اللہ جانتا ہے، اس نے یہ مشین بنائی ہے تو وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ مشین کیسے چلتی ہے، اس کو کیسے چلانا ہے دماغ کو۔ تو اس نے ہمیں واقعات سنا سنا کے تربیت کی ہماری قرآن پاک میں، یا ایون قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی اسی طرح کی فارم میں ہے کہ اس میں واقعات ہیں، اور واقعات کے دوران اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ تو آپ بھی اسی طرح سے نصیحت کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک تو اپنی ٹون پہ کام کیجئے، باڈی لینگویج جو ہے وہ جارحانہ نہیں، بلکہ اس کو کمفرٹ فیل ہو، بچے کو افیکشن فیل ہو، پیار محبت فیل ہو، اس وقت نصیحت کریں تو وہ کارآمد ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔